کلپ نمبر 465۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 سے 109 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ، اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد درار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور جب تک حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں قیام فرمایا، اس میں نماز پڑھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ یاد رہے کہ دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیثیں مذکور ہیں، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ احادیث میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے چند فضائل سماعت کیجیے۔ مسجد نبوی کے 3 فضائل، یہاں آیت کی مناسبت سے مسجد نبوی کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کا ثواب ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ نمبر 3، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ مسجد قباء کے 3 فضائل، مسجد قباء کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے، چنانچہ اس کے بھی 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف
أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل و نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گھڑے پر رکھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی پیاری تشبیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد درار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین مع اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہٰذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو درست ہے۔ اس طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے تو یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سے نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ریا کو حرام مگر بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔